السلام علیکم جی. آج میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں ساجد بھائی سے. رئیس ساجد ان کا نام ہے, ایم ڈی آفیسر کوآپریٹو سوسائٹی کے یہ سیکٹری ہیں, تو ان سے ملاقات کرتے ہیں. تو ساجد بھائی یہ بتائیے گا, ماشاءاللہ آپ کا ملتان کا تعلق ہے یا بہاولپور کا تعلق ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم بھائی, میرا بیسیکلی علاقہ جو ہے ضلع بہاولپور ہے, نوابوں کی ریاست ہے, آپ جانتے ہوں گے. تو عرصہ تقریباً 25 سال سے ہم ادھر رہائش پذیر ہیں. زیادہ تر ملتان میں تعلق ہے آپ جیسے نیک لوگوں کا. تو ہم اس بیس پہ آئے تھے کہ ہمارا تعلق حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے ہے. اپنا ہم مرید ہیں ان کے. چاچڑ برادری ہے ہماری, تخلص رئیس ہے, اور ادھر ایم ڈی اے سوسائٹی میں آپ کے زیر سایہ ڈیوٹی سر انجام بلکہ خدمت کر رہے ہیں آپ جیسے لوگوں کی, نیک لوگوں کی. تو مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے پیر مرشد ہیں, جو کہ جیل میں پابند سراسل ہیں. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا آمین آمین. تو یہ بتائیں, آپ جو ہے نا آپ کی گدی ماشاءاللہ بہاؤالدین زکریا سرکار ہے, شاہ شمس سرکار, ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ نہیں, ہمارا تعلق جو ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ سے ہیں. اچھا ماشاء. تو ان کے دوسرے جو پوتے ہیں مرحوم نوری حضوری اپنا شاہ شمس طبیر علیحدہ گدی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ دو درباروں کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے پیری مریدی کا. اچھا, یہ کتنے عرصے سے سر آپ ان کے مرید ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا سر؟ یہ عرصہ آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے ہمارا. آبا و اجداد کا مطلب ہے کہ دادا پردادا, دادے 100 سال سے, اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. 100 سال سے بھی زیادہ. ہاں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری قوم ہے ان کی ماشاءاللہ مرید ہے. سندھ سے لے کر پنجاب بلکہ سندھ کے بھی لوگ ہیں, بلکہ برے صغیر کے دور کا ہے نہ, انڈیا میں بھی مرید ہیں. تو یہ سرکار کی سائیں کی جو تجلیات ہیں ان میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں کہ آپ مستفید ہوئے ہیں ان کے در سے, سائیوں کے در سے آپ مستفید ہوئے ہیں. دیکھیں, ہمارا تو عقیدہ ہے سر, ہم جو بھی منت جو بھی کرتے ہیں دل کی نیک خواہشات جو ہیں ہماری پوری ہو جاتی ہیں. ماشاء, بڑی بات ہے. یہ عقیدے کی بات ہے سر. اچھی بات ہے, عقیدے کی بات ہے. تو یہ میں نے سننے میں آیا کہ آپ اپنے بیٹا اولاد بھی ان سے مانگتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں. ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. یہ ذرا روشنی ڈالے نا, لوگوں کے ذہن میں غلط فطور ہے کہ وہ غلط سوچتے ہیں. یہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. اس طرح کا کام نہیں ہے کہ پیر سے مانگیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں. وسیلہ ان نیک بزرگوں اور اولیاء کا دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے نیک لوگ ہیں, ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, تو ان کے در پہ جاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں یا ان سے دعا کراتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اب ماشاءاللہ ملتان کے اندر ایک ایگزیکٹو عہدے کے اوپر تعینات ہیں. تو یہ بتائیں کہ آپ کے ذہن و گمان میں ہوگا کہ آپ اتنا طویل سفر اور اتنا شاندار سفر اپنی زندگی میں کر پائیں گے جب آپ بہاولپور سے نکلے ہیں؟ نہیں سر, وہ سوچ تو نہیں ہوتی, دل کی خواہش بھی نہیں ہوتی. یہ آپ نیک لوگوں کا اور ان جیسے جو ہمارے ادھر بیٹھے ہیں ایگزیکٹو باڈی کے لوگ, ان کے اعتماد کا بہت شکریہ کہ میں بندہ ناچیز کو اتنے عہدے پر انہوں نے اعتماد کا اظہار کر کے مجھے عہدہ دیا ہے. جب آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں انتہائی سخت رویے اور مزاج کے مالک ہوتے ہیں بالکل, اور جب آپ سیٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو بالکل ایسے نرم مزاج ہوتے ہیں. تو اس میں سمجھ نہیں آئی آپ کی منطق سے. سر دیکھیں, یہ ایگزیکٹو جو سیٹ ہے اس کے طریقہ کا باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں کہ جو بھی لوگ آتے ہیں ظاہر ہم اتنے نرم دل بن جائیں. وہاں ایک کیونکہ ہم امین بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کے امانتیں ہمارے پاس ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ منہ کی کولی اتنی نہیں بنتے کہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا سکیں. وہ میرٹ پر کام کرتے ہیں. جب بہر اس سیٹ کے تقدس کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. جب بہر آتے ہیں تو عوام میں یا دوستوں میں تو پھر ہم دوست ہیں, بھائی ہیں. تو اس مقام پہ ظاہر ہے اس پر اگر انہوں نے بٹھایا ہمارے اوپر اعتماد کر کے
तो वो ज़्यादा ज़ाहिर है इतनी नरम भी नहीं होते, इतने सख्त भी नहीं होते। वो हमारी मजबूरी भी होती है सोसाइटी के मामलात को देखना। और साजिद भाई एक और आपसे सवाल करना था, बाकी दीगर जो सोसाइटीज के अंदर जो सेक्रेटरी या क्लर्क बैठे होते हैं वो सोसाइटी को मिस यूज अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपका कभी मैंने नहीं सुना कि आपने किसी डील के अंदर मुदाखलत की हो या कोई डील करवाई हो रियल एस्टेट के शोबे के अंदर। आपको प्रॉपर्टी का शोबा पसंद नहीं है, दिलचस्पी नहीं है या? सर बिल्कुल पसंद है, लेकिन क्योंकि हमने जो अपना हल्फ उठाया हुआ है अपने दिल के साथ और सिंसियर हैं अपने ओहदे के साथ, तो वो बाइलाज की शक्ल में है, बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है कि हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। और दूसरा ये कि इन्वॉल्वमेंट के बाद भी लोग करते हैं। आपने बेशतर लोगों को देखा है कि वो अपनी बिहाइंड द सीन काम करते हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता, ना हमने किया है ना करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह है रोजी आ रही है, हम जिस पौधे पर हैं उस तकद्दस को हमने पामाल नहीं होने देना। आप एमडी ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के माशाल्लाह सेक्रेटरी हैं, और आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर एमडी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बाकी दीगर सोसाइटियों की निस्बत? सर फ्यूचर तो आपने देख लिया है कि हमारी सोसाइटी इतने तवील अरसे से पहले थी, अब बाद में इन्होंने इतना सफर किया आप लोगों की मेहनत से, खासतौर मूसा प्रॉपर्टी एडवाइजर जिन्होंने लोगों को आगाह किया और यहाँ पे चांद लगवाए लोगों को। अब देखें कि ओवरऑल प्लाट हमारे जो हैं फिल हो चुके हैं, कोई प्लाट नहीं है। रेट जो है माशाल्लाह 18-20 लाख रुपये मरला हो चुका है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा सर ये बताएं कि एमडी ऑफिसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबसे आसान ट्रांसफर, सबसे मुश्किल ट्रांसफर में जिसमें आपको कबाहत महसूस हुई हो या वो कोई बताना चाहेंगे आप? सर बात यह है कि हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जितने भी प्लाट ट्रांसफर होते हैं, ज़ाहिर है हर प्लाट का अपना एक सिचुएशन और ट्रांसफर का तरीकाकार होता है। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस भी होते हैं जिसको हमने अपना लवाजमात दफ्तरी जो दस्तावेज़ात हैं वो पूरी करनी होती हैं। लोगों को ज़ाहिर अवेयरनेस देकर वो कहते हैं कि सर ये दें हमें, तो हो सकता है लोगों को बुरा लगा हो या कुछ, लेकिन हम अपने दिल से ये नहीं कहते कि या ना अपनी उससे नहीं करते अनार पे कि भाई लोगों को तंग किया जाए। हमारा ये काम नहीं है, बस कुछ ऐसी हर्डल होती है जिसकी वजह से हम मजबूर होते हैं। ठीक हो गया साहिब साहब, बहुत मेहरबानी, आपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और अपने अल्फाजों से अपनी सोचों से हमें आगाह किया। आपसे बड़ा मजा आया बात करके, शुक्रिया वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी।